مجھے دین اسلام سے پیار ہے، 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 مجھے دین سلموا علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے نگینہ ٹی وی جو انجمن اشاعت دین اسلام اور نگینہ ویلفیئر سوسائٹی کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے، ان کے توسل سے آپ کی خدمت میں آج ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ہمارے پاس حدیث کا چیپٹر نمبر 39 کتاب العلم باب و کتابت العلم موجود ہے، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ سے سوال ہوا کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی شعر لکھوائی ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتاب دی ہے، اور وہ کتاب اللہ ہے، یا وہ فہم دیا ہے جو ہر ذی شعور آدمی کے پاس ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ مجھے ایک صحیفہ دیا ہے جس میں 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں: دیت کے احکام، قیدیوں کو چھڑانے کے احکامات، اور یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ 3 احکامات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ودعیت ہوئے تھے۔ اس کو کتابت العلم میں اس لیے بیان کیا گیا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ بعض مسئلے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھوا دیتے تھے اور فرما دیتے تھے یہ شعر لکھ لو، یہ تمہارے کام آئے گی، یہ لکھ لو، اور اسی طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چیزیں صحابہ کو لکھوائیں۔ اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، دیت کے احکامات۔ دیت اپنے احکامات کے ساتھ حدود اور قصاص اور دیت، یہ ایک پوری کتاب ہے امام بخاری کی کتاب کے اندر۔ اس کے ہم یہاں احکامات کو نہ تو ضمنی طور پہ بیان کریں گے اور نہ سرسری طور پہ، کیونکہ اس کے آگے پورے تفصیل سے احکامات آنے ہیں۔ قیدیوں کو چھڑانے کے بارے میں یہ بھی سارا کتاب الجہاد میں اس کا ذکر آئے گا، اور مسلمانوں کو کافروں کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، یہ بھی سب کتاب الجہاد میں پورا ٹاپک آئے گا۔ محدثین نے اسی حدیث کے تحت کافی سارے مسلمانوں کو بتایا ہے اصول اور ضابطے کہ اگر مسلمان کسی کافر کو مار دے تو کس طرح کا کافر ہوگا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ ان ساری باتوں کا ایک اصول اور ضابطہ میں بتا دوں 2 حدیثوں کے اندر۔ اگر کوئی ایسا شخص جو غیر مسلم ہے اور پاکستان میں رہتا ہے، پاکستانی آئیڈینٹیفیکیشن پر، یا اس کے پاس پاکستانی ویزا ہے، تو کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے اس کو مارنے کی۔ اگر مسلمان مارے گا تو اس کے بدلے مسلمان کو سزا ملے گی۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے ذمی کافر کو مار دیا تو فرمایا اللہ اس کو جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائے گا۔ جنت کی خوشبو محدثین کے احادیث کے خزانے کے اندر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 1000 سال کے مسافت پہ دینی شروع کر دے گا۔ تو جو مسلمان کسی ذمی کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا، جنت سے اتنی دور وہ کھڑا ہوگا،
1000 سال کی مسافت۔ تو ذمی حربی کافر کی اور کیفیت ہے، گستاخ رسول کی اور کیفیت ہے، باغی کی اور کیفیت ہے، آئین کے غدار کی اور کیفیت ہے۔ یہ ایک میں نے جو بتایا ہے یہ مسلمان ممالک میں رہنے والے وہ کافر ذمی ہیں جو یہاں کے اصول اور ضابطے کی پابندی کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں اور یہاں کے نیشنلٹی ہولڈر ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں مکہ کے سال میں قبیلہ خزاع نے اپنے ایک مقتول سے بدلہ اس طرح لیا کہ انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک بندے نے مکہ میں قتل کر دیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ مکے کی حرمت باقی ہے، اللہ تعالیٰ نے چند لمحوں کے لیے اس کی حرمت کو میرے لیے اٹھایا تھا، پہلے بھی ویسے ہی تھی اب بھی ویسے ہی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ اصول اور ضابطہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حرم کے نہ درخت کاٹے جائیں گے نہ اس کی چیز گری ہوئی چیز اٹھائی جائے گی، اور پھر آپ نے فرمایا جس شخص کا مقتول قتل کیا گیا ہو اس کو 2 چیزوں کے لینے کا حق ہے، یا دیت کے یا قصاص کے۔ دیت یہ ہوتی ہے جس کو ہم خون بہا کہتے ہیں۔ خون بہا میں کتاب الحدود اور قصاص میں شریعت مطہرہ نے ایک چھوٹی انگلی، یہ ہے شہادت کی انگلی، یہ وسطیٰ ہے، یہ خنصر ہے، یہ بنصر ہے، یہ ابہام ہے، ان سب کے علیحدہ علیحدہ دیتیں بتائی ہوئی ہیں۔ کوئی انگوٹھا توڑ دے، کوئی ناخن کاٹ دے، کوئی کسی کا دانت توڑ دے، اور یہاں تک کہ کوئی عورت امید سے تھی، کسی نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا اور اس کی امید ختم ہو گئی، اس کے بدلے میں بھی شریعت نے جرمانہ رکھا ہوا۔ اسلام کے خون کی، مسلمانوں کے معاملات کی شریعت مطہرہ نے اس قدر حفاظت فرمائی ہوئی۔ نہ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ہمارے کیا حقوق ہیں، نہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اصول، قانون اور ضابطے کو کوئی جانتا۔ 5 بجے کے بعد امیر آدمی آرام سے اپنے سارے کام کر رہا ہوتا ہے اور غریب آدمی کی دکان کا سودا بھی گرا کر صاحب اقتدار لوگ اس کی دکان کو بند کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ 2 علیحدہ علیحدہ قسم کی امپلیمنٹیشن ہے کہ غریب کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے اور امیر کے ساتھ۔ کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، جو عزت پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہے نا، اور جو عزت پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ہے، وہی عزت انسان اسلام دیتا ہے پاکستان کے ایک ریڑھی لگانے والے کو۔ اس کے پاس بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاس بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاس بھی کوئی اضافی اختیارات نہیں ہونے چاہیے، اس کے پاس بھی نہیں ہونے چاہیے۔ وہ جو اضافی اختیارات وزیر اعظم کے پاس بحیثیت وزیر اعظم ہے وہ اور نوعیت کے ہیں، لیکن عزت وقار کے اندر دونوں برابر ہیں۔ یہ ڈی گریڈ نہیں ہے اور وہ ویلیو والا نہیں ہے، اس کی ویلیو بھی اتنی ہے جتنی اس کی ویلیو ہے۔ اس کے اوپر کل ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جب کوئی کسی کو زخمی کر دے یا مار دے تو زخم کے بدلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اور دوسرے مقام پر سورۃ انعام میں فرمایا، سورۃ مائدہ میں فرمایا وَكَتَبْنَا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، وَكَتَبْنَا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخم کے بدلے زخم ہے۔ یہ تفصیل بتا دی ہے کہ جو کوئی جس طرح کا تمہارے اوپر ظلم کرے گا اسی طرح کا اس کے اوپر ظلم۔ اور آئین کی میں ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ حیران رہ جائیں گے، یہ ہماری جتنی بھی فورسز ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک، پولیس سے لے کر رینجرز تک اور آرمی تک، یہ کسی سویلن آدمی کو بغیر جرم کے انگلی نہیں لگا سکتی آئین کے مطابق، کیونکہ نہ ہمیں پتہ ہے اپنے اصولوں کا
اور ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ بھیڑ بکریوں کی طرح کے لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ ہو، عدالتوں میں بھی چلے جائیں گے تو کیا پروف کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو اس وجہ سے اندھا دھند ماری جاتی ہے لوگوں کو، اور کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ جبکہ یہی آئین جب یورپ میں چلا جاتا ہے تو وہاں کوئی عدالت والا، کوئی پولیس والا اپنے ملک کے شہری کو ایک انگلی نہیں لگا سکتا جب تک کہ اس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوتا، اور یہاں اس کی چمڑیاں ادھیر دی جاتی ہیں اور لوہے کے موٹے موٹے بیند اس کے ٹانگوں کی ہڈیوں کے اوپر چلائے جاتے ہیں، اور کیا کیا ظلم کی انتہا کی جاتی ہے، کس وجہ سے؟ تاکہ یہ جرم کا اقرار کر لیں۔ اس طرح تو کسی بے جان کے اوپر آپ ظلم و ستم کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ بھی سر ہلا کے کہ جی میں نے یہ سارے جرم کیے۔ تو اسلام نے ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کیا۔ تو فرمایا جب کوئی ظلم کرے تو دو تمہارے پاس راستے ہیں، نمبر ایک، یا دیت لے لو یا قصاص لے لو۔ قصاص یہ ہے، ابھی آپ نے یہ فرق ابھی جان لینا ہے کہ قصاص اور دیت کیا ہے۔ قصاص ہے وہ قتل جو ارادتاً کیا جائے، وہ قتل جو ارادتاً کیا جائے آلہ قتل کے ذریعے سے، خنجر ہے، تلوار ہے، چھری ہے یا گن ہے، اس کو چلایا اس لیے تھا تاکہ اس بندے کو میں مار دوں۔ اب یہ ارادتاً کام ہوا، اس ارادتاً کام کی وجہ سے سب سے پہلی سزا قتل کے بدلے میں قصاص ہے۔ قتل کے بدلے میں قصاص۔ وہ قصاص کیا ہے؟ قصاص یہ ہے کہ جناب والا اس فلاں بندے نے ہمارا یہ فلاں بندہ مارا، اب یہ بندہ دو تاکہ ہم قصاص کے طور پہ اس کو قتل کر سکیں۔ اور اس میں بھی بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ لوگ بڑے باپوں کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ خود غائب ہو جاتے ہیں اور اپنا ملازم پیش کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تو ہماری جگہ قتل ہو جا اور تیرے گھر والوں کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر، یہ ہے تو وہ ہے۔ تو اس کو کیا احساس ہوگا جس نے قتل کیا؟ خون بہا تو بعد کی بات ہے، پہلے وہ جو قصاص لینا چاہ رہا ہے کہ جس نے ہمارا بندہ مارا ہے وہ بندہ پیش کرو تاکہ ہم اس کو مار کے اس کا بدلہ لے سکیں۔ اور اسلام نے تین چیزیں بتائیں ہیں۔ فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلہ، اللہ تعالیٰ نے قصاص لکھ دیا ہے قتل کے بدلے میں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، مارنے والا مرد ہوگا، آزاد ہوگا، تو جس کو مارا ہے وہ دیکھا جائے گا کون ہے، اس کے مقابلے کا بندہ، مثلا آزاد بندہ مارا تو غلام اور ملازم نہیں پیش کیا جائے گا بلکہ آزاد ہی ہوگا۔ عورت مارے گی تو عورت کے بدلے قبیلے کا کوئی اور فرد نہیں دیا جائے گا بلکہ عورت ہی دی جائے گی۔ غلام لڑ پڑیں گے اور کوئی مار دے گا تو اس کو غلام ہی کو دیا جائے گا۔ یہ اسلام نے واضح طور پر حکم ارشاد فرمایا۔ اب امیر آدمی کی، صاحب استطاعت کی یا وڈیرے کی اس میں جان نہیں چھوٹ سکتی۔ ابھی پچھلے 1-2 سال کے عرصہ کی بات ہے کہ سعودیہ میں ایک بڑے امیر زادے نے قتل کر دیا کسی کو، تو جن کا بندہ قتل ہوا تھا انہوں نے کہا نہیں ہم نے اس کو قتل کروانا ہے، قصاص لینا۔ عدالت نے فیصلہ سنا دیا جی قصاص لے لو۔ اب وہاں جو قصاص کا نظام رائج ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو سزا دی جاتی ہے نا تو لوگوں کے سامنے دی جاتی ہے تاکہ بطور عبرت اور نشانہ رہے، دوبارہ کوئی ایسا جرم نہ کر۔ نماز فجر کے بعد قصاص کا یہ عمل ہونا تھا تو عدالت نے کہہ دیا اب قصاص میں 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو قتل کیا جائے گا یا اگلے مان جائیں تو معافی دے دیں یا اس کے بدلے خون بہا لے لیں، دیت جس کو کہا جاتا۔ فجر سے لے کے عصر کی نماز تک جو قاتل تھا اس کے تعلق دار مقتول کے ورثاء سے آپس میں بات چیت کرتے رہے کہ کہیں کسی جگہ پر ہماری کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور ہمارا بندہ بچا ہے، لیکن نہیں مانے۔ عصر کی نماز کے بعد پھر جو تھا جلاد اس نے سر کاٹ دیا اس کا، اور بتایا کہ اسلام کا اصول اور ضابطہ یہی ہے، امیر غریب نہیں دیکھا جائے گا اس میں۔ تو یہ ہے قصاص۔ دیت یہ ہے کہ شریعت نے مختلف جسم کے اعضاء کی مختلف قیمت رکھی ہوئی ہے۔ اگر انگلی کاٹ دو گے تو 10 اونٹ ہے، انگوٹھا کاٹ دو گے تو 50 اونٹ ہے،
کہ جتنی طاقت ان 4 انگلیوں میں ہے اتنی طاقت اکیلے اس انگوٹھے کے اندر ہے کہ اس کے بغیر ہاتھ کی گرفت نہیں پوری ہوتی. اس طرح مختلف قسم کے دانتوں کے اوپر ہے اور جسم کے اعضاء کے اوپر شریعت نے. یہ کتاب الحدود والقصاص میں انشاءاللہ سارا تفصیلی مضمون آئے گا. پھر پتہ چلے گا کہ مسلمان کی عزت اور حرمت کیا معنی رکھتی. اس کے بعد نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جب آپ نے فرمایا نا یہ قصاص اور دیت ہے, تو ایک بندہ کہنے لگا حضور اہل یمن کا وہ بندہ تھا, کہنے لگا مجھے یہ لکھوا دیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لکھ دو, اے ابو فلاں, اے فلاں کے باپ اس کو لکھ دے. اب جب اس کو کہا لکھ دے تو اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی کچھ لکھوایا. اس لکھوانے کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتابۃ العلم کے باب میں لکھا. ایک بندہ کہنے لگا حضور کچھ رعایت دے دیں, اذخر جو گھاس ہے اس کی رعایت دے دیں کہ مکۃ المکرمہ میں سے گھاس کاٹنے کی اجازت نہیں ہے اور لکڑی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے اور کسی بندے کو قتل کرنے کی اجازت ہے. تو ایک بندہ کہنے لگا حضور اذخر جو گھاس ہے اس کے کاٹنے کی اجازت دے دیں. تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, اس کی اجازت ہے. یہ 2 چیزیں واضح کرتا. ایک تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا اختیار بتاتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے حکم کے مطابق ساری چیزیں حرام کر دی کہ یہاں کسی کو مارنا نہیں, کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرنی. اس کو آپ نے اجازت دے دی, آپ نے اختیار کی وجہ سے, کیونکہ اس صحابی نے عذر پیش کیا کہ یہ گھاس ہمارے جانوروں کے کھانے کے لیے اور گھروں کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا چلو اس کو کاٹ لو, باقی کسی شے کو کاٹنے کی تمہیں اجازت نہیں. اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں جو حکم ارشاد فرمایا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا کہ ان کو احادیث اس لیے یاد تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی. تو وہ جو دعا ہوئی اور جو معاملہ ہوا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ 113 نمبر حدیث ہے اور 114 نمبر حدیث میں پھر آگے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. 113 نمبر حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں اور عبداللہ بن عمر بن عاص 2 ایسے شخص تھے جن کو احادیث سب سے زیادہ یاد تھی. ان کو اس لیے یاد تھی کہ انہوں نے حضور پاک سے دعا کروائی تھی کہ میں جو شاید سنوں مجھے بھولے نہ, اور عبداللہ بن عمر بن عاص کو اس لیے یاد تھی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق احادیث لکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ہوا تھا کہ تم لکھو. 114 نمبر حدیث ہے کتاب العلم کے چیپٹر کتابۃ العلم کی. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قرطاس. حدیث قرطاس یہ ایک واقعہ ہوا جمعرات والے دن. بعضوں نے لکھا ہے بدھ والے دن, بعضوں نے لکھا ہے جمعرات والے دن. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے حجرہ انور میں کاشانہ نبوت میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس وقت جب آپ کو شدید سر میں تکلیف تھی تو آپ نے فرمایا کہ ایتونی بکتاب, ایک کاغذ لے کے آؤ. کتاب کہتے ہیں قلم اور کاغذ کے مجموعہ کو, میں تمہیں کچھ لکھ دوں. اور فرمایا کہ اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ, کتاب اور کاغذ لے کے آؤ, میں تمہارے لیے ایسا مکتوب لکھ دوں, ایسی بات لکھ دوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے, میرے بعد تم لا تضلوا گمراہ نہیں ہوگے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ظاہری کیفیت ہے, تکلیف میں بہت زیادہ شدت ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب لانے نہیں کسی کو دی. آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا وعندنا کتاب اللہ حسبنا, ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جو ہمیں کافی ہے. اس وقت اس درد اور تکلیف کی شدت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی شے نہ دو. اب جب یہ بات کہی گئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں فوری طور پہ اختلاف ہوا. جو رمز شناس تھے وہ سمجھ گئے کہ
شدت کی تکلیف کی وجہ سے اس وقت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شے نہیں دینی چاہیے تاکہ یہ آرام کر لیں، اور جب یہ صحت یاب ہوں، تکلیف کم ہو، تو پھر جیسے ارشاد فرمائیں گے ویسے۔ اور دوسرے صحابہ کے اختلاف کا دوسرا جو حصہ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مانگا ہے، آپ کیونکہ امام الانبیاء ہیں تو آپ کو پیش کیا جائے۔ اب یہ جو دو کیٹیگری بنی نا، ایک ظاہر قول کے اوپر عمل کر رہے تھے، ایک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری کیفیت کو دیکھ رہے تھے، اور اس میں بے ادبی کوئی بھی نہیں تھی۔ جس طرح حدیبیہ کے مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا امحو یا علی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو مٹا دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم اور کاغذ رکھ دیا اور کہا حضور میں تو نہیں مٹا سکتا، کیونکہ میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ تو کیا اس انکار میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان کر حضور کی بے ادبی کی؟ نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کہتا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں آپ کا حکم نہ ماننا آپ کی تعظیم تھی۔ تو اس وقت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو کام کیا، یہ اپنی فہم و فراست سے کیا، کیونکہ کسی کے ذہن میں بھی اس وقت یہ بات نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب دنیا سے تشریف لے کے جانے والے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحت یاب ہوں گے تو پھر اس کے بعد آپ جو ارشاد فرمائیں گے ہم سارے کر لیں۔ تو جب اختلاف ہوا تو آوازیں بلند ہوئیں، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اٹھو یہاں سے اور یہاں سے چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ایک پریشان کن بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان میں حائل ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شے مانگ رہے تھے تو ہم نے کوئی شے نہیں تھی۔ یہ ہے حدیث قرطاس، یہ ہے مسلم میں اور بخاری میں، یہ آگے بھی 3-4 مقامات پہ ہے، 6 مقامات پہ اور ہے۔ ایک مقام پر اس کو بڑی تفصیل سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور ان احادیث کے جو نمبر ہیں اس کے اوپر اٹھنے والے جو سوالات ہیں، ان سوالوں میں سے ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کاغذ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھ کر دینی تھی جو حضرت عمر بن خطاب نے نہیں لکھنی تھی۔ اس کو سب سے زیادہ احسن طریقے میں جس نے ڈسکس کیا ہے نا، وہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، جنہوں نے تحفہ اثنا عشریہ میں اس کو سوال بھی لکھا ہے، حدیث بھی لکھی ہے، اور اس کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات بھی لکھے ہیں اور ان کے تسلی اور تشفی بخش جوابات بھی دیے۔ اور پاکستان میں وہ کتاب اس وقت بین ہے کہ کوئی یہ کتاب چھاپ نہیں سکتا، کوئی لے کے پڑھ نہیں سکتا، کوئی اس کو بیچ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کتاب کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کی وجہ تالیف لکھی۔ ہر کتاب کی وجہ تالیف ہوتی ہے کوئی نہ کوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری لکھی، اس کی وجہ تالیف انہوں نے اس کے نام کے اندر لکھ دی، الجامع الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سننہ و ایامہ، کہ میں ایک ایسی کتاب لکھنا چاہتا تھا جس میں حضور کے دن رات کے معاملات جمع کر دوں تاکہ امت کے لیے آسانی ہو سکے۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نے وہ کتاب اس لیے لکھی کہ مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ فلاں مسئلہ کیسے ہے، تو آپ نے فرمایا تمہارے عقائد کے مطابق یہ مسئلہ ایسے ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے اندر تو کئی شاخیں ہیں، ہم تو اس مسئلے کو ایسے نہیں مانتے، یہ تو فلانی شاخ والے۔ تو کہنے لگے پھر میں نے فقہ جعفریہ کی تحقیق کی کہ ان کے اندر کتنے فرقے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب میں نے فقہ جعفریہ کی تحقیق کی تو 70 سے زائد فرقے تو ان کے اپنے اندر موجود تھے۔ ان میں سے سب سے خوفناک فرقہ جو تھا وہ حلولیہ ہے، جس کو نصیریہ کہتے ہیں۔ یہ سب سے خوفناک فرقہ، یہ جس کے پاس کتاب ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہمیں ان کا ذکر کر کے اور ان کی طرف بات لے جا کے اپنے وقت کو اور اپنی نظریات کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ میں بہرحال بتا دیتا ہوں کہ اس میں انہوں نے تسلی بخش سارا جواب دیا ہوا۔ اب کس حدیث میں پوری صحاح اور پوری کتب حدیث میں سے کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد میں یہ اظہار کیا ہو، آپ بدھ والے دن یا جمعرات والے دن یہ مرض آپ کا علیل ہوا، آپ شدید ہوا،
تو آپ نے اس دن کاپی اور پینسل منگوائی، صفحہ منگوایا تاکہ میں لکھ دوں. حضرت عمر بن خطاب نے نہیں اس کو لانے دیا، اور آپ نے نہیں پسند فرمایا کہ اس مشکل وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جائے، تو آپ نے نہیں لانے دیا. اب جس نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ کے لیے خلافت لکھ کے دینی تھی، اس نے یہ معنی کہاں سے نکالا؟ کیونکہ حدیث میں تو نہیں ہے. یہ جتنے اس کے نمبرنگ ہے ساری حدیث آپ پڑھیں، کسی میں بھی نہیں ہے کہ میں نے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو، یا حضرت علی المرتضیٰ نے یہ کہا ہو کہ پہلے میری حضور پاک سے بات ہوئی تھی تو آپ نے مجھے کہا تھا میں تمہارے نام خلافت لکھ دوں گا. کوئی ایسی بھی بات نہیں، یہ معنی کہاں سے نہیں. پھر علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو بات کی، انہوں نے جو خود اپنی طرف سے سوالات اٹھائے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ تو طاغوتی طاقتوں سے نہیں ڈرتے. پھر کیسے ہوا کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کرنا تھا، تو عمر بن خطاب نے کیسے روک دیا؟ ایک صحابی، ایک امتی نبی اللہ کو احکام شرع سے کیسے روک سکتا؟ اس سوال کا جواب دیں. پھر یہ کہا کہ چلو اس وقت تکلیف کی شدت بہت زیادہ تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لانا چاہتے تھے، حضرت عباس لانا چاہتے تھے، حضرت عمر بن خطاب نہیں لانا چاہتے تھے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ حضرت عمر بن خطاب کے جانے کے بعد کہہ دیتے اپنے گھر والوں سے، آپ حضرت عمر بن خطاب تو اس گھر میں رہنے والے نہیں تھے، وہ تو چلے گئے. بعد میں آپ کہہ دیتے بھئی عمر بن خطاب چلے گئے، جاؤ کاپی پینسل لے آؤ میں تمہیں لکھ دیتا ہوں. یا اس کے بعد آپ جب تھوڑا سا بہتر ہوئے اس وقت کہہ دیتے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہوا ہے، کیونکہ انبیاء تو اللہ تعالیٰ کا حکم بتانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا. اگر لحاظ کیا ہوتا تو اسلام پھیلتا ہی نہ. پھر تو آپ کو بڑے بڑے قریش مکہ کے سپہ سالاروں اور سرداروں کا لحاظ کرنا پڑنا تھا کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے. تو آپ نے پہلے دن سے کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی اللہ کی تبلیغ اور اس کے احکامات کے سامنے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے نام خلافت لکھ کے دینی اور عمر بن خطاب نے آپ کو روک دیا؟ اس کا تو مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہی نہیں سنایا امت کو. یہ جس نے کہا نا وہ پہلے ان سوالوں کے جواب دے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اسلام کہاں جا رہا. پھر وہ یہ بتائے کہ کس کتاب میں آیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام حضور نے خلافت لکھ کے دینی تھی. یہ اپنا ہی ایک مسئلہ ہے بیچ میں سے اٹھا لیا ہے کہ نہیں جی نہیں، نہیں جی نہیں، نہیں جی نہیں، حضرت علی المرتضیٰ. اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خود خواہش کا اظہار کیا تھا تو اس کے اوپر ایک اور حدیث مبارک موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ تلقین کی، فرمایا اس کو عہدہ کبھی مت دو جو عہدہ مانگتا ہے، اس لیے کہ جو عہدہ مانگتا ہے اس کو جب عہدہ مل جاتا ہے تو پھر وہ آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور جو مانگتا نہیں لیکن لوگ اس کو عہدے پہ لے آتے ہیں تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا. ہمارے حکمرانوں کی مدد کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ یہ خود خواہش کر کے اس عہدے کے اوپر آتے ہیں. بعض خواہش کر کے آتے ہیں، بعض ڈیلنگ کر کے آتے ہیں، بعض سودا کر کے آتے ہیں، اور کیسے کیسے آتے ہیں یہ سارے انداز لوگوں کو پتہ ہے. لیکن جو آنا نہیں چاہتا لیکن اس کو بٹھا دیا جاتا ہے تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم اس کی مدد فرماتا. تو یہ حدیث قرطاس ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. اس کے اندر سب سے بنیادی جو سوال کیا جاتا ہے وہ میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں. کہا جاتا ہے اہل تشیع کی طرف سے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت لکھ کے دینا، یہ بالکل خلاف اصل ہے. جتنی بار یہ حدیث رپیٹ ہوئی کسی میں یہ نہیں تھا کہ آپ نے پہلے کہا ہو یا اس وقت کہا ہو یا بعد میں کہا ہو کہ میں نے خلافت علی المرتضیٰ کے نام لکھ کے دینا. ہو سکتا ہے، اگر یہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہنا ہو کہ خلافت علی المرتضیٰ کے نام لکھ کے دینی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ نے یہ کہنا ہو کہ میں نے خلافت ابو بکر صدیق کے نام لکھ کے دینی. اظہار معافی ضمیر جو اپنی مرضی سے کرے گا اور قرآن و سنت کے ساتھ اس کی مطابقت نہیں ہوگی تو اس کا اظہار نہیں مانا جائے گا. اظہار بھی تابع اسلام ہوگا تو پھر مانا جائے گا. تو اس لیے اس حدیث قرطاس کے جتنے سوالات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ سوالات ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا کی کوئی طاقت اسلام کی تبلیغ سے نہیں روک سکی تو آپ کے صحابہ کیسے روک سکتے تھے؟ اس کے اندر سے یہ مغز نکالنا کہ علی المرتضیٰ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے خلافت لکھ کے دینی تھی، یہ من گھڑت مضمون ہے، اس کا حدیث مبارک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ یقین مانیں اس مسئلے کو کہنے کے بعد جتنے سوالات لوگوں نے کرنے ہیں نا جو فقہ جعفری سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ کیونکہ کل حضرت علی المرتضیٰ کا یوم وصال بھی ہے اور میں کوئی ارادتاً نہیں لے کے آیا اس حدیث کو، یہ تو اتفاقی طور پہ آ گئی. ہم نے 2 دن بیچ میں کوئی اور مضمون ڈسکس کیا. ایک دن ہم
اعتکاف کے مضمون میں چلے گئے، اور ایک دن ہم نے غزوہ بدر ڈسکس کیا، تو اس وجہ سے، وگرنہ یہ 2 دن پہلے حدیث ہماری گزر جانی تھی، اب یہ آئی ہے۔ کل ہم انشاءاللہ حضرت علی المرتضیٰ کے مضمون کو ڈسکس کریں گے جمعہ پہ، اور رات میں انشاءاللہ ہمارا یہ اپنا سارا مضمون چلے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خلافت لکھی ہے، نہ آپ کا کوئی ارادہ تھا، اس لیے اس حدیث کو اس کی طرف لے کے جانا یہ خلاف اصل اور خلاف ضابطہ ہے، اس میں کوئی بھی شے حقیقت کے مترادف نہیں۔ تیسری بات جو ہے، تیسرا چیپٹر نمبر 40، باب العلم والعظۃ باللیل، علم کی بات رات کو کرنا اور نصیحت کرنا رات کو۔ اس کے راویہ ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات کیا کیا فتنے نازل کیے گئے اور خزانے کھول دیے گئے، اور فرمایا یہ جو حجرے والیاں ہیں ان کو بیدار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکے، اور فرمایا بہت سی عورتیں دنیا میں ایسی ہیں جو لباس پہنے ہوئے ہیں قیامت والے دن برہنہ نظر آئیں گی۔ یہ لباسوں کی کیفیت، اس سے قطع نظر کوئی یہ سمجھے کہ یہ حجرے والیوں کو کہا گیا، نہ اس سے مراد عام معاشرے کی اچھا لباس استعمال کرنے والی جو خواتین ہیں۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بعد کے فتنوں سے لے کر قیامت تک کے سارے فتنے اس میں مراد۔ آپ نے فرمایا میں نے آج کی رات فتنے آسمان سے اترتے ہوئے دیکھے اور میں نے بہت کچھ دیکھا، اور پھر ایک اور جملہ ارشاد فرمایا آج خزانے بھی کھول دیے گئے، یعنی جب فتنے اتریں گے آسمان سے تو ساتھ ساتھ خزانے بھی کھول دی جائیں گے، لوگوں کے پاس مال کثرت سے ہوگا۔ بعضوں نے اس کی شروحات میں یہ لکھا ہے کہ یہ اس زمانے کے صحابہ کے آپس کے اختلافات تھے، اور بعض اس کے اوپر آئے ہیں کہ یہ یزید کے آگے سے معاملہ شروع ہوا، جو بھی ہے اس کے اندر، لیکن 2 باتیں اس کے اندر سے واضح ہو گئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد فتنے ہوں گے، اور جتنے بھی فتنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہوئے آپ نے اجمالی طور پر بھی ان کا ذکر کر دیا اور فردن ہر فتنے کا بھی ذکر کر دیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اور بڑی خوبصورت حدیث، رات کے وقت علم کی بات کرنا، اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں ہمیشہ کی نماز پڑھائی، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کھڑے ہو گئے آواز کے لیے، تو فرمایا مجھے بتاؤ یہ آج کون سی رات ہے؟ یہ نہیں صحابہ نے بتایا کہ کون سی ہے، نہ آپ نے اس کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں آج کی رات سے ٹھیک 100 سال کے بعد اس روئے ارض پر جتنے انسان ہیں سب فوت ہو جائیں گے، جتنے انسان ہیں سب فوت ہو جائیں، کوئی بھی انسان باقی نہیں رہے گا۔ فَإِنَّ رَأْسَ مِئَةِ سَنَةٍ مِّنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ۔ فرمایا جو اس وقت زمین کے اوپر موجود ہے نا زندہ، 100 سال کے بعد کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ اور لوگوں نے کہا کہ صحابہ میں سے سب سے آخری صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے آخری صحابی تھے جو قبیلہ طفیل سے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلہ دوس سے تھے حضرت عمر بن طفیل، ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر بن طفیل، یہ سب سے آخری صحابی ہیں جو 108 ہجری میں جن کا وصال ہوا۔ تو 108 ہجری تک، اور اس حدیث کا اطلاق بعض لوگوں نے یہ بھی بات کی، کہنے لگے وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو اس حدیث کی سچائی کی دلیل بھی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں اپنے ایام کے آخری دنوں میں یہ فرمایا کہ آج جو اس زمین پر زندہ ہے نا وہ 100 سال بعد فوت ہو جائے گا۔ تو محدثین نے اس کا جواب دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی العرض، جو زمین پہ ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر موجود نہیں ہے بلکہ وہ آسمانوں پر ہے۔ اور کہا کہ پھر یہ جو عقیدہ بیان کیا جائے خضر علیہ السلام زندہ ہے دنیا میں، تو کہا کہ وہ بھی زمین پہ نہیں ہے، وہ پانی پہ رہتے ہیں۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ پانی پہ رہتے ہیں۔ کہا اگر اس کے اوپر اعتراض کرتے ہو، اس کے اوپر اعتراض کرتے ہو، تو پھر بتاؤ شیطان کدھر جائے گا؟ وہ کیوں نہیں مرا؟ وہ تو کہا کہ جس طرح
حضرت خضر علیہ السلام کی رہائش گاہ پانی کے اوپر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ رہتے ہیں، اس طرح شیطان بھی زمین پر نہیں رہتا، وہ آتا ہے کاروائی کر کے پھر واپس چلا جاتا ہے اپنی جگہ کے۔ اس نے اپنا تخت جو ہے وہ پانی کے اوپر بچھایا ہوا، اس کی مملکت بھی پانی کے اوپر آباد ہے، اس لیے اس کے اوپر بھی اس حدیث کا، اور اس کے اوپر بھی اس حدیث کا اطلاق اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے رعایت دی ہوئی ہے، اس نے مانگی تھی، الی یوم الوقت المعلوم کہا تھا اس نے کہ یا اللہ مجھے ایک مقررہ وقت تک مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اور جب ہم اس کی مہلت کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بھی مہلت صرف اس پہلے عزازیل کو، جو پہلا شیطان تھا، اس کو ہے، اس کی ذریت کو نہیں ہے۔ جس طرح انسان پیدا ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں، اس طرح شیطان کی ذریت بھی پیدا ہوتی ہے، وہ بھی مر جاتی ہے۔ جب ایک بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے، تو اسی طرح ایک بندہ جب فوت ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو ان کے بھی افراد جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں۔ تو جو زندہ رہ گیا ہے وہ صرف وہ عزازیل ہے جس کو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے موقع اور اختیار دیا تھا۔ تو یہ اس طرح آج کے اس مضمون کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ 100 سال بعد سارے اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو اس سے زمین پر رہنے والے افراد مراد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 2 حصوں پر منقسم ہے۔ کتنی حصوں پر؟ ایک مسلمان ہے جو آپ کو مانتے ہیں، اور ایک کافر ہے جو آپ کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کو کہتے ہیں امت اجابت، ہم حضور کی امت اجابت ہے، اور کافر حضور کی امت دعوت ہے۔ امت دعوت ہے کہ جن کو دعوت دی جائے گی یا دی جا رہی ہے یا دی جا چکی ہے وہ امت دعوت ہے۔ جب وہ قبول کر لیں گے تو امت اجابت میں آ جائیں گے۔ جنہوں نے قبول کر لی دعوت، ہم قبول شدہ ہیں بچپن سے ہی پیدا شدہ ہیں، تو ہم امت اجابت میں ہیں، وہ امت دعوت میں موجود ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانا، یہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مضمون تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کا۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وضاحت کرنا۔ یہ میں حدیث سنانے لگا ہوں، اس کو غور سے سنیے۔ یہ صحیح بخاری کی 183 نمبر حدیث ہے۔ یہاں جو حدیث میں سنانے لگا ہوں وہ ہے حدیث نمبر 117، اور یہ جو آگے حدیث بعد میں اس کے بعد میں سناؤں گا وہ ہے 183 نمبر حدیث۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنی خالہ سیدہ میمونہ کے ہاں گیا، چھوٹے تھے، اس لیے گیا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات کی عبادت دیکھنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی، پھر آپ اپنے گھر سیدہ میمونہ کے حجرے میں آ گئے، پھر آپ نے 4 رکعات پڑھی، پھر آپ سو گئے، پھر آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا چھوٹا بچہ سویا ہوا کہ جاگ رہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں جاگ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز ادا فرمائی پہلے کی نسبت، یعنی پہلے 4 پڑھی پھر 4 پڑھی، پھر آپ نے 5 رکعات نماز پڑھی، پھر 2 رکعات پڑھی، پھر آپ اس کے بعد سو گئے حتیٰ کہ آپ کے خراج مبارک لینے کی آواز آئی، پھر آپ اٹھے اور آپ اٹھ کے مسجد میں چلے گئے۔ ایک حدیث یہ ہے۔ پھر ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تہجد پڑھی۔ یہ کتاب التہجد میں حدیث آئے گی، جب وہاں آئے گی تو انشاءاللہ وہاں بھی اس کی وضاحت کر دوں گا۔ مسلم شریف میں 763 نمبر پہ ہے، اور ابو داؤد میں 1367 نمبر پہ ہے۔ اس میں وہ جو کہتے ہیں نا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان و غیر رمضان میں 12 رکعات پڑھی، 11 رکعات پڑھی۔ کتنی پڑھی؟ 11۔ اب اس میں سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری، آپ نے 2 رکعات پڑھی، پھر 2 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 پڑھی، پھر آپ نے اس کے بعد وتر پڑھے۔ 12 رکعات آپ نے نماز تہجد پڑھی، پھر اس کے بعد وتر پڑھے، تو کتنے ہو گئے؟ 15۔ اگر 12 کے آخری 2 کے ساتھ 1 ملا کے اس کو وتر بنا لیا تو بھی 13 ہوئے۔ اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں 11 رکعات پڑھتے تھے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت ہے۔ اور آپ جب ازواج میں سے کسی اور کے گھر جاتے تو سنت کی احیاء کے لیے
اور حدیث کے مضبوطی کے لیے آپ نے مختلف رکعات اور مختلف تعداد میں نماز تہجد پڑھی. یہ جو پیچھے والی حدیث ہے جس کا نمبر میں نے بھی آپ کو بتایا ہے 117، اس میں فرمایا 4 اور 5 9 اور 2 11 رکعات پڑھی. اس میں 11 رکعات کا ذکر ہے، اس میں 12 + 1 13 یا 12 + 3 15 رکعات کا ذکر ہے، اور دونوں ہی بخاری کی روایت ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث بطور دلیل نہیں استعمال ہو سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ساری زندگی 11 رکعات ہی پڑھی. آپ نے 11 بھی پڑھی ہیں، آپ نے 11 سے زیادہ بھی پڑھی، اور آپ نے بعض راتیں ایسی بھی گزاری ہیں جس میں آپ نے 2 رکعات میں پوری رات بھی گزار دی. اس کا مطلب ہے اس رات میں پھر آپ نے 11 بھی نہیں پڑھی. تو یہ کہہ دینا کہ بس اتنی ہی عبادت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی ہے اور یہی امت کے لیے نمونہ ہے، تو یہ درست نہیں ہے. میں اس کے اندر علماء کی آپ کو وضاحت پوری بتا دیتا ہوں کہ 7 طرح کے لوگ ہیں ہماری دنیا میں. کتنی طرح کے؟ 7 طرح کے لوگ ہیں جو احادیث سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ وہ جو سب سے زیادہ قوت والے ہیں، 7ویں نمبر پہ وہ جو سب سے زیادہ کمزور ہے. جو سب سے زیادہ قوت والا ہے وہ ساری رات جاگ لیتا. نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ اگر آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں یا سوج جاتے ہیں یا خون بہنے لگتا ہے تو آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں مبتلا نہ کریں، آپ کچھ آرام کر لیں، کچھ قیام کر لیں. امت میں کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم اگر تھک جاتے ہو تو سو جاؤ، بلکہ امت کے لیے دروازہ کھول دیا جو جتنی زیادہ عبادت کرے گا اللہ کے اتنے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوگا. اس میں ہم انشاءاللہ ایک جب تلاوت قرآن مجید یا آداب قرآن کا ذکر آئے گا اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون کون سے صحابہ ساری رات تلاوت قرآن مجید کرتے تھے، جن میں سر فہرست صحابہ ایک طرف کر دیں، سر فہرست سب سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کرنے والے خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ ساری رات تلاوت قرآن مجید کر دیں. پھر سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ایک آدمی جو اخلاقیات سے مبرہ اور منزہ ہے، بے دینی کی اس کے اندر کوٹ کوٹ کے انتہا بھری ہوئی ہے، وہ کہتا ہے لو حضور کے صحابہ تو تہائی قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، اور پھر حدیثوں کا حوالہ دیتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو تہائی قرآن رات کو پڑھے، تو کسی سب نے کہا ہم تو نہیں پڑھ سکتے. تو اسید بن حضیر کدھر گئے جو نماز عشاء کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور صبح فجر تک قرآن پڑھتے رہتے تھے؟ حضرت عثمان غنی کدھر گئے جو ساری رات میں قرآن پڑھتے تھے؟ اصل میں تکلیف صحابہ سے نہیں ہے، تکلیف ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے، جن کے بارے میں یہ بیان کر دیا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رمضان میں 61 قرآن مجید پڑھتے تھے. پھر اس کے اوپر تہمت باندھ دی کہ بھئی 30 صبح پڑھتے، 30 شام کو پڑھتے، تو جب رمضان 29 کا ہوتا تو پھر کتنے پڑھتے؟ یہ بے وقوف آدمی ہے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے، 30 دن ہوں گے تو 61 ہوں گے، اور 29 دن ہوں گے تو 2 قرآن کم ہو جائیں گے. 29 پہ بھی تو مہینہ پورا ہو جاتا نا. لیکن جب اللہ تعالیٰ عقل لیتا ہے نا تو پھر حیا بھی چھین لیتا ہے. وہ پھر بندہ بے حیا ہو کے علماء کے خلاف لمبی سی زبان نکالتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو بندہ بابوں کے خلاف ہے نا، کہتے تمہارے بابے، یہ خود بابوں کو مانتا ہے. حدیث کا انکار اور حدیث کی کتابوں کے اندر سے صحیح اور ضعیف حدیث، اس کی چھانٹ کسی صحابی نے نہیں کی ہوئی. اس کی چھانٹ کسی صحابی نے، یہ بابوں نے کی ہوئی ہے، یہ یحییٰ بن یحییٰ نے کی ہوئی ہے، یہ یحییٰ بن معین نے کی ہوئی ہے، امام ذہبی نے کی ہوئی ہے. یہ سارے بابے ہیں. ساری زندگی بابوں کو مانتا رہا. زبیر علی زئی کو بابا مانا، اور پھر البانی، ناصر الدین البانی جس نے کتب حدیث کا بیڑا غرق کر دیا اور امام بخاری کی صحیح حدیث کو اس نے ضعیف کہہ کر کتاب کے اندر سے نکال دیا، اور الادب المفرد میں سے 1300 سے زائد حدیثوں کو ضعیف کہہ کے باہر نکال دیا. یہ ان بابوں کو مانتا ہے. جس کے پیچھے انسان لگتا ہے انسان کے اوپر بھی وہی رنگ چڑھ جاتا ہے جس کے وہ پیچھے لگا ہوتا. جو ادب کرتے ہیں حضور کا اور صحابہ کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا، وہ ادب والے لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور جو بابوں کے خلاف ہیں مانتے بھی بابے نوں. زبیر علی زئی اس صدی کا بندہ، زبیر علی زئی اس صدی کا بندہ، اور اس کی بات ایسے مانتا ہے جیسے رسول اللہ کی بات مانتا. ناصر الدین البانی اس صدی کا بندہ ہے، 1400 سال بعد حضور پاک کے بعد آیا. امام اعظم حضور پاک کے زمانے کے ساتھ والے زمانے میں تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں مانا تھا، اپنے بابے نو منیا، اپنے بابے نو. اور میں آپ کو بتاؤں یہ یاد رکھیے گا،
جو غیر مقلد، جو کہتا ہے میں کسی کا مقلد نہیں ہوں، یہ بھی بابے کو مانتا ہے. اس لیے کہ غیر مقلد ہونا، کہ میں کسی کو امام نہیں مانتا، یہ سب سے پہلے نظریہ ابن تیمیہ نے پیش کیا. کس نے پیش کیا؟ ابن تیمیہ نے. اس نے کہا میں کسی امام کو نہیں مانتا. تو جو آج کسی امام کو نہیں مانتا وہ ابن تیمیہ کی روش کے اوپر ہے. پہلے بتاؤ کہ کیا شروع اوائل میں کبھی کسی نے یہ کہا کہ میں ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، میں عمر بن خطاب کو نہیں مانتا، میں عثمان غنی کو نہیں مانتا، میں علی المرتضیٰ، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف رسول اللہ کو مانتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے جس نے یہ دعویٰ کیا، جس نے یہ بات کی ہے، وہ بھی کسی بابے کو فالو کرتا ہے. جیسے زبیر علی زئی کو کسی نے فالو کیا، کسی نے ناصر الدین البانی کو فالو کیا، جس نے، اور آپ یقین مانیں، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ ناصر الدین البانی کی شکل دیکھیں نا، میں نے دیکھی ہوئی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، آپ ناصر الدین البانی کی شکل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ایک آنکھ سے وہ کانا دجال نظر آتا. آپ اس کی شکل دیکھیں، نہ اس کی داڑھی پوڑی، نہ اس کی شکل صحیح، عجیب الخلقت وہ مخلوق نظر آتا. اور پھر اس کو محقق مانا اور اس کی کتابوں کی باتیں مانی، کہا بس ناصر الدین البانی نے یہ کہہ دیا تو یہ کہہ دیا. تم خود بھی تو بابا کو مان رہے ہو. جو شخص حدیث کی صحت کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں حدیث صحیح ہے اور فلاں حدیث صحیح نہیں ہے، یہ بابوں کا پیروکار ہے. اس لیے کہ صحابہ نے تو حدیث صحیح اور غیر صحیح کی بات ہی نہیں کی، یہ تو بات بعد کے بابوں نے کی. اور جو بعد کی بات کرتا ہے وہ بتائے وہ کس بابے کو مانتا ہے. یہ میرے پاس مشکات شریف پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر نماز کے چیپٹر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میرے پاس موجود ہے، یہ پہلی جلد پڑی ہوئی ہے. یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 289 جلد 1. میں نے اس کے اوپر حاشیہ لگایا تھا تاکہ میں آپ کو سناؤں. حدیث نمبر ہے انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. جب وہ قرات کرے تو قرات کرو، جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کو، واذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کو، واذا قرأ فانصتوا، اور جب وہ قرات کرے تو چپ کر کے پیچھے کھڑے ہوا کرو. امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، امام نسائی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، امام ابن ماجہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. اور یہ زبیر علی زئی کہتا ہے ھذا حدیث منسوخ، ھذا حدیث منسوخ بدلیل فتوی ابی ہریرہ بقراءۃ الفاتحۃ خلف الامام فی الصلاۃ الجہریہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ الحمیدی. تیسرے درجے کی کتاب لے کر بخاری مسلم کے بعد نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ کی صحیح حدیث کو اس نے منسوخ کہہ دیا. اور جو نماز میں قرات فاتحۃ الامام نہیں کرتا اور کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ وہ بندہ ہے جو آج 14ویں صدی کے بابے کو مان رہا ہے. کس صدی کے بابے کو مان رہا ہے؟ ائمہ حدیث کہہ رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اور کہتا ہے نہیں یہ حدیث صحیح ہے لیکن منسوخ ہو چکی ہوئی ہے. کس نے کہا؟ کہتا ہے جی آج 14ویں صدی کا زبیر علی زئی کہہ رہا ہے. تو زبیر علی زئی کو ماننے والا بابے کو ماننے والا نہیں ہے، کیونکہ زبیر علی زئی تو بابا نہیں تھا نا، تو وہ تو مشتنڈا تھا، وہ بھی بابا تھا. اس کی شکل دیکھو، اس کی داڑھی اتنی تھی جتنی حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بیان ہوئی. تم بابے کی بات مانو تو تم بابے ماننے والے نہیں ہو، ہم بزرگوں کی داتا صاحب کی بات کریں تو ہم بابے ہو گئے. اب ان کو ان جگہوں پہ ان کو بتاؤ اپنے بندوں کو کہ نہ میں فلانا تے نہ میں فلانا تے میں اصل ہی فلانا. مذاق کر رہے ہو تم دین کے ساتھ. تم باتیں مانو تو فلانے بابوں کی، فلانا بابا پرست، فلانا بابا پرست. بتاؤ اصول درایت و روایت کو ماننے والا بابا پرست ہے کہ نہیں ہے؟ کسی حدیث کے اندر بخاری مسلم میں سندوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، تو بعد کے لوگوں نے آ کے بات کی کہ جناب جو یہ سند بیان کرے گا وہ سچا ہے، جو یہ سند بیان کرے گا وہ غلط ہے. حضور کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. تو جس نے سند کے صحیح اور غلط ہونے کا بیان کیا اس نے بھی بابوں کی اتباع کی، اس نے بھی بابوں کو مانا، 5ویں صدی ہجری تک بابے آتے رہے حدیث کی تخریج والے. ابن حجر عسقلانی 5ویں صدی میں آئے. اس لیے یہ چھوڑ دیں کہ لوگ بابوں کو نہیں مانتے، سب کو مانتے ہیں اپنی، لیکن پسند اپنی ہے، پسند ہے اپنی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ کے مقرب بابے دیے ہوئے.
جب ہم اس موضوع پہ آئیں گے نا کہ بابے کون سے صحیح ہوتے ہیں اور کون سے غلط ہوتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو نور علی نور کر دیں گے اور بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کیسا بابا بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ آج کی گفتگو میں نے آپ کو کچھ حدیثیں بتائی ہیں۔ آج ہم نے حدیث 117 تک ذکر پڑھا ہے، کل انشاءاللہ ہم حدیث 118 پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ چند حدیثیں اس چیپٹر کی رہ گئی ہیں، اور پھر ہم کتاب الوضو کی طرف چلیں گے جو سب سے اہم ہماری گفتگو کا آغاز ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آج کے سوالات کا آغاز ہوتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ ناظرین کرام ہم 30 سیکنڈ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام آج کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ایک خاتون جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی ہے، کوئی عورت اس کو کوئی ایسی بات کر دیتی ہے جس کی پریشانی کی وجہ سے اس کے معاملات میں خرابی ہو جاتی ہے، تو اس کا گناہ کس کے اوپر ہے؟ گناہ تو ساری بات ہے اس عورت کے اوپر ہے جس نے ذہنی طور پر مینٹلی طور پر پریشان کیا، لیکن شرعی طور پہ کوئی سزا نہیں ہے، شرعی طور پہ سزا نہیں ہے۔ مثلا درانی جٹھانی یا دو سگی بہنیں جو علیحدہ علیحدہ خاندانوں میں بیائی گئیں، یا نند اور جٹھانی اور اس طرح کے جتنے بھی رشتے آپس میں ہیں، وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے، ایک امیر تھی بہت زیادہ ہے، ایک بہت زیادہ غریب تھی، تو آپس میں ایک دوسرے کو بڑے تان و تشنی کے تیر مارے۔ دوسری ایک کمزور تھی، اس نے دل پہ صدمہ لگا لیا، وہ امید سے محروم ہو گئی۔ گناہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو ضرور ملے گا، لیکن شرعی طور پہ اس کے لیے سزا کوئی نہیں، کیونکہ اس نے حرکت کرتے ہوئے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو سزا تب ہے جب آپ نے اس کے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، یا ہاتھ اٹھایا ہے، یا اس کو مارا ہے، یا کوئی اس کو میڈیسن ایسی دے دی ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ صورتحال ہوئی۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کے اوپر شرعی طور پہ کوئی سزا نہیں ہے۔ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری وقت تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض تھی؟ کہا جاتا ہے حدیث شریف میں ذکر آیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا، وہ صحیح نہیں ہے، رہنمائی فرمائیں۔ سلیم بٹ صاحب یہ ٹاپک انشاءاللہ ہم جب فضائل صحابہ میں جائیں گے تب وہاں پہ بیان کریں گے۔ ویسے نگینہ ٹی وی کے اوپر یہ ٹاپک باغ فدق والا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موجود ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ وہ 1-2 سال پرانا ہے، لیکن اس پہ مسئلہ پورا واضح کیا گیا ہے، اور اس کی واقعی کی تحقیق انشاءاللہ جب آئے گی ہمارے درس بخاری میں تو ہم اس کو بیان کریں گے۔ حدیث شریف میں ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، جس نے ان 5 باتوں کی شہادت دی وہ مسلمان ہے، جب تک کوئی ظاہری طور پر خلاف اسلام بات نہ ہو۔ لیکن اگر ایک ایسا انسان صحابہ کرام کا گستاخ یا منکر ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا کسی کو یہ حق ہے کہ اس پر کفر لگائے؟ صحابہ کرام کی جماعت تو بڑی دور کی بات ہے، ایک سنگل صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، جو حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کر دے وہ نص قطعی کی وجہ سے، کل بھی میں نے بتایا تھا نص قطعی آیت قرآنی اور حدیث متواترہ سے جو دلیل نکل رہی ہے اس کو نص قطعی کہتے ہیں۔ جو حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کر دے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا۔ قبر پر تلقین کرنا اور اذان پکارنا یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، تو آج کے دور میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ افتخار بھائی اس لیے ایسا نہیں ہوتا کہ آج ہم کتاب و سنت نہیں پڑھتے اور اپنے اسلاف کے طریقے کو نہیں پڑھتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کو نہیں پڑھتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے واضح طور پر ملتا ہے جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں دفنایا گیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یک تکبیرات پڑھنی شروع کر دی، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا، آج کیوں ایسا فرمایا؟ تو فرمایا جب ہم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں رکھا تو دیواریں قریب آ رہی تھی، جب میں نے تکبیرات پڑھی تو دیواریں دور ہٹنا شروع ہو گئی۔ تو ہمارے فوت شدگان کا بھی ہم پہ حق ہے، اس حق کا ہمیں اس وقت پتہ چلے گا جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے۔
نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے، جیسے کسی کا نام رکھ دیے تو کہتے ہیں نام باری ہے تبدیل کر دو. نام کا شخصیت پہ اثر ہوتا ہے، لیکن نام وزنی اور ہلکے نہیں ہوتے. نام وزنی اور نام کے معانی کی تاثیر اور ان کے مطالب کی وجہ سے نام تبدیل کر دیا جاتا ہے. مثلا ایک خاتون کا نام تھا بریرہ، نیکی. یہاں کسی نے اپنا نام رکھ دیا کامیاب، تو پوچھا جی کدھر ہے کامیاب عورت کدھر ہے؟ کہنا کامیابی چلی گئی ہے. تو اس طرح کے نام جن کے اندر پکار سے معنی میں تبدیلی ہو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے نام تبدیل کر کے اور رکھے. اس بریرہ کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رکھا. تو نام وزنی نہیں ہوتے اور نام نہ ہلکے ہوتے ہیں. نام سے شخصیت کے اوپر اثر پڑتا ہے، لیکن نام کے اندر یہ شاید دیکھی جاتی ہے کہ اس سے معنی تو غلط نہیں نکل رہے. اگر معنی غلط نکلتے ہو تو پھر نام چینج کر دینا چاہیے. ہمارے مفتی صاحب سے سید عبدالرؤف شاہ صاحب سے ایک بندہ کہنے لگا مجھے کوئی ایسا نام بتائیں جو مختصر بھی ہو، نیا بھی ہو، کسی نے رکھا بھی نہ ہو اور ہو بھی قرآن مجید سے. تو آپ نے کہتے ہیں میں نے سوچ بچار کرنے کے بعد اس کو کہا تو رکھ دے کردتن. جو امت دعوت میں سے ہیں اگر اسلام قبول کیے بغیر مر گئے تو قیامت کے دن مغفرت ہوگی یا نہیں؟ کیا شفاعت والوں میں شامل ہوں گے؟ پیارے سلیمان بھائی، امت دعوت والے اگر کفر کے اوپر مر گئے اور انہوں نے دعوت قبول نہ کی تو وہ کسی صورت میں جنت میں نہیں جائیں گے. شفاعت کے دو حصے ہیں، ایک شفاعت کبریٰ ہے، ایک شفاعت صغریٰ ہے. شفاعت کبریٰ جو حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال ہوگا کہ یا اللہ اب اتنا دن گزر گیا ہے تو حساب و کتاب نہیں شروع کر رہا، وہ شروع کر. یہ شفاعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فرمائیں گے یہ مومنوں کافروں دونوں کے کام آئے گی. لیکن ایسی کوئی شفاعت نہیں ہوگی جو کافروں کو میدان محشر سے جنت میں لے جائے. اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا تو اس بیوہ کو عدت میں زیور پہننے کی اجازت؟ بالکل زیور پہننے کی اجازت نہیں ہے. وہ عدت کے گزرنے کا انتظار کریں، عدت گزر جائے تو پھر وہ زیور پہنیں. اور یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو عدت گزرنے کا انتظار کرتے ہیں، پھر عدت کے بعد کہتے ہیں اب عدت ختم ہو گئی اب گھر سے باہر چکر لگا کے آؤ، آج کی رات آپ نے گھر میں نہیں رہنا. یہ اسلام کی کوئی رسم نہیں ہے، یہ اسلام کا اصول اور ضابطہ نہیں. اسلام نے یہ بتایا ہے کہ جس کی عدت ختم ہو اس کو اب باہر جانے کی اجازت ہے. یہ نہیں کہا کہ تو ہر صورت میں باہر جا، یہ نہیں کہا. اس کو باہر جانے کی اجازت ہے، وہ جب چاہے باہر جا سکتے. جو علماء اکرام ممبر پہ بیٹھ کے کوئی من گھڑت قصہ سنائیں جیسے حضرت بلال کی اذان والا معاملہ جو بڑے جید علماء ہوں، تو کیا اس میں ہماری بھی بدبختی ہے؟ کیا عالم کے علم کی کمی؟ اور ہم تو عالم دین کو اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، ہمیں جھوٹ سنا دیا. ہم تو خود پڑھتے نہیں اور عالم کی بات کو تو بڑی توجہ سے سن کر آگے گھر والوں کو اس میں ہمارا بھی علمی وجہ سے گناہ میں حصہ ہے. نہیں، ہم گنہگار صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے علم کیوں نہیں سیکھا، اور وہ گنہگار اس لیے ہیں کہ وہ غلط حدیث بیان کر رہے ہیں. حدیث شریف اگر یہ نہ یاد ہو کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں، اس میں یہ کہنا چاہیے کہ میرے خیال میں ہے کہ شاید ایسا ہے، اس کو حدیث کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. یا یہ کہہ دے کہ میں نے کہیں پڑھا ہے، حدیث کہے گا تو پھر اس کی دلیل دینے کی ضرورت پڑے گی کہ یہ جناب فلانی کتاب کی حدیث ہے. اور علماء کرام کی خدمت میں بڑی منت سماجت کروں گا کہ جمعہ پڑھانے سے پہلے، واعظ پڑھانے سے پہلے مطالعہ کر لیا کریں، کیونکہ لوگ بڑے سیانے ہیں، لوگ بڑے سیانے. وہ بیٹھے ہوئے آیت پڑھتا ہوا دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں مولوی صاحب کی فرمان گے. اس لیے جتنا زیادہ کثرت سے مطالعہ کریں گے اتنی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا. پرویز نام رکھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، پرویز نام نہیں رکھ سکتے. یہ وہ بندہ تھا جس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں پرویز نام نہیں رکھ سکتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے جنہوں نے دین کو برباد کیا. اس کے اوپر ایک پورا فرقہ رائج ہے جس کو پرویزی فرقہ کہتے ہیں، غلام احمد پرویز جو منکر حدیث ہے. اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے. قیصر نام نہیں رکھنا چاہیے. قیصر
قیصر یہ کیسر و کسریٰ کا جو بادشاہ ہے اس کا لقب ہے کیسر، اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا تھا۔ اگر ہوں تو متبادل کوئی اور نام رکھ دیں، ڈاکومنٹ میں لکھے رہیں تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و اصحابی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ دین اسلام کا فہم عطا فرما، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جو سنایا اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام